اس طرح اور بھی افواہیں مختلف قسم کی گردش کر رہی ہیں، مختلف چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ فائنل فیصلہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو 7 تاریخ کو ہوگا، لیکن ہم آج جو افواہوں کی گردش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکولوں کو کھلنے کے بارے میں کیا تجاویز ہیں. مختلف آراء آئیں اور اس میں سے ایک تجویز یہ آئی ہے کہ 15 تاریخ سے جو کلاسیں 9 سے اوپر ہیں، یعنی کہ 9ویں 10ویں کلاس، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کے، وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. تو یہ ایک تجویز ہے کہ 15 تاریخ کو 9 اینڈ ابو جو ہیں ان کو کھول دیا جائے. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے 6ویں سے 8ویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائے. اور اس کے بعد 30 ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بتدریج جو ہے وہ کھولا جائے گا. یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی 7 تاریخ کو اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی ہے. ہم کوئی بھی ایسا چانس نہیں لینا چاہتے جس سے بچوں کی صحت جو ہے اس پہ کوئی خدا نخواستہ اثر پڑے. لیکن حالات اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. انسیڈنٹس آف انفیکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، انسیڈنٹس آف مورٹیلٹی جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور پچھلے 6 ماہ میں بچوں کی تعلیم کو بہت حرج ہوا ہے. بہت سارے بچے جو تھے وہ جو چھوٹی کلاسوں میں خاص طور پہ تھے ان کے لیے جو لرننگ لیولز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس کے علاوہ بہت بڑا ایک امپیکٹ پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی آیا، خاص طور پہ وہ پرائیویٹ اسکول کہ جو تھوڑی فیس لیتے تھے ان پہ بڑا ایک بوجھ پڑا ہے اور بڑا ایک مشکل حالات ہوئے ہیں. تو جب ہم انشاءاللہ کھولنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو صحت کے جو SOPs ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ایجوکیشن کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جو تعلیم کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سفارش ہوگی. ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں اور صوبوں سے بھی سفارش ہوگی کہ جب بچے اسکول میں واپس آئیں تو ان کی ٹیسٹ تھوڑا سا کریں کہ دیکھیں کہ کیا لرننگ لیولز میں کتنا فرق پڑا ہے اور اس کے مطابق اپنے جو پروگرام ہیں وہ بنائیں. اور کیونکہ ایکڈیمک ایئر جو ہے وہ اب پہلے سے چھوٹا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی غور کیا جائے کہ کس طریقے سے جو کورس ورک ہے اس کو مناسب حد تک شارٹن کیا جا سکتا ہے جس سے تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اور جس سے بچوں پہ بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پڑے. تو یہ لرننگ لاس اور اس کے مطابق کورس ورک جو ہے اس کے اوپر ہم ایڈوائز کریں گے اسکولوں کو. اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے اسکولوں کا امتحانات کا آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے. تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا. فیصلے جو ہیں وہ فائنل 7 تاریخ کو ہوں گے لیکن SOPs پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اور جو صحت کے حساب سے چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بریف کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میری کوشش بھی ہوگی کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں اور یہ جو فیصلہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ 15 ستمبر کے لگ بھگ ہم
बतदरीज इदारों को खोलें, तो इसके पीछे क्या मंतक कार फरमा है और इस सोच तक और इस प्लान तक हम कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ तो अब वाज़े हो चुकी है कि शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है वो जो हमारे हालात जून के वस्त में थे उससे बहुत बेहतर है। अमवात की शरह, जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है, टोटल जो नंबर हैं टेस्ट के, वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो ये तो सिचुएशन अच्छी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये मौजूद है, हमारे मुल्क में भी मौजूद है और दुनिया भर में भी है, और किसी बद एहतियाती की वजह से ये भड़क भी सकती है। तो ये तो है हमारी मौजूदा सिचुएशन। अब मार्च के वस्त में चलते हैं, जब ये फ़ैसला हुआ कि ये तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद किया जाए। मैं समझता हूँ कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो मेरे ख़्याल से जो अहम तरीन फ़ैसला शायद था वो इन इदारों को बंद करना था। उसकी वजह यह है कि हमारे तालीमी इदारों में तकरीबन 50 मिलियन 5 करोड़ बच्चे और नौजवान पढ़ते हैं। तो ये इतनी बड़ी नंबर है लोगों का, बच्चों का, जिनसे बीमारी के फैलाव में ज़्यादती हो सकती थी, बढ़ाव हो सकता था। तो ये एक बहुत अहम फ़ैसला था और उस वक्त मेरे ख़्याल से उसका खातिर खा असर भी हुआ है, और आज हम जिस सिचुएशन में हैं उसमें इस फ़ैसले का भी ज़रूर दखल शामिल है। अब मसला ये है कि हम एक हद तक ही या एक लिमिट तक ही इन स्कूलों को और इदारों को बंद रख सकते हैं। हमारी आइंदा आने वाली नस्ल ने पढ़ना भी है, तालीम याफ्ता भी होना है, स्किल्स भी इख्तियार करनी है, बच्चों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके दीगर सोशल स्किल्स भी हासिल करनी। तो किसी न किसी पॉइंट पे स्कूलों का खोलना और कॉलेजों का खोलना, तदरीसी इदारों का दोबारा से अपना काम शुरू करना नागुज़ीर था। इस वक्त क्यों? शफ़क़त साहब ने ज़िक्र किया, कुछ डैमेज ऐसी आ जाती है बच्चे की तालीम में और इवन सिस्टम में जिसको वापस करना शायद नामुमकिन हो जाए। लेकिन ये सोच हम कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे जो बीमारी के हालात हैं वो वहाँ ना होते जहाँ के हम आज खड़े हैं। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हमारी बीमारी की शरह जो है वो मुल्क भर में काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन मामला ये है कि जब ये 5 करोड़ बच्चे दोबारा से अपने इदारों में जाना शुरू करेंगे तो एक रिस्क डेफिनेटली क्रिएट होगा। उस रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है और उस रिस्क को कैसे कम करना है, इस ख़तरे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ जिसे कहते हैं की एलिमेंट्स हैं जिस पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। एक का जिक्र शफ़क़त साहब ने किया, वो ये कि हम इदारे बतदरीज खोलेंगे, स्टेज वाइज खोलेंगे। एक उम्र के बच्चे एक वक्त पे शुरू होंगे, कुछ दिन छोड़ के, और पहली ओपनिंग का असर देखने के बाद फिर अगली स्टेज पे एक मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे और फिर आखिर में एक और उम्र के बच्चे, ताकि ये एक बतदरीज स्टेज वाइज ओपनिंग हो और हर ओपनिंग का हम असर साइंसी तौर पे देख सकें और उस पर कुछ फ़ैसला करने में आसानी हो सके। दूसरा अहम जो पहलू है इस सारी चीज़ को मुमकिन बनाने का और इस ख़तरे को काबू में रखने का, वो है कि हमने क्लास साइज़ को कम रखना है। अब क्लास साइज़ को कम रखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जिन स्कूलों के पास फालतू कमरे हैं वो उनमें सेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन अक्सर स्कूलों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिसमें आधे बच्चे एक दिन क्लास अटेंड करें और आधे बच्चे किसी और दिन करें, या उनके जो स्कूल के वक्त हैं वो फ़र्क कर दिए जाएँ। लेकिन जो असूल होगा वो ये कि आपने अगर एक क्लास में 40 बच्चा होता है तो एक वक्त पे 20 हो और जो दूसरे 20 हैं वो किसी और दिन या किसी और वक्त आके वही वाला कोर्स दोबारा से पढ़ें। तो ये क्लास साइज़ की जो कमी है इसमें एक अहम चीज़ है। तीसरा जो अहम जुज़ है वो फ़ासला रखना है, और वो फ़ासला क्लास साइज़ को छोटा करके ही होगा। आइडियली हम कहते हैं कि तकरीबन 6 फुट का फ़ासला मेंटेन होना चाहिए। फिर एक बहुत अहम तरीक़ाकार या एक स्ट्रेटजी जो है जो इस बीमारी के फैलाव में रुकावट बनती है वो ये मास्क का इस्तेमाल है। लेकिन कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे तो सारा पाकिस्तान जो है, जब अचानक से आपने इतने सारे बच्चों ने मास्क इस्तेमाल करना है तो लोग कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो सर्जिकल मास्क है ये इस्तेमाल हो। ये जो फैब्रिक का, जो कपड़े का मास्क है जो घर में बन सकता है, और 2 मास्क बना लीजिए और बच्चा एक दिन पहने दूसरे दिन धुल जाए और वो
سائیکل چلتا رہے. تو یہ بہت کم قیمت پہ ری یوزیبل فیبرک کا ماسک جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے اور یہ بھی کارآمد ہے اس کام میں. اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کی اہمیت تو بہرکیف ہمیں اپنے معاشرے میں ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے, لیکن اس بیماری کے دوران صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا اور یا سینیٹائزر کا استعمال, دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے لیے ممکن ہو اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا. ایک ایلیمنٹ اس کھولنے میں, اس کو سیف بنانے میں اور اس کو ایک منطقی رخ دینے میں اس چیز کا ہے کہ جو ادارے کھلیں گے اس میں سے چند ہم چن کے جو ہے اس پہ سیریل سینٹینل ٹیسٹنگ کریں گے. یعنی ادارے چن کے ان میں ایک پروپورشن آف ٹیچرز اور بچے جو ہیں ان کو ہر 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا, یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس طرف کو جا رہا ہے اور خدا نخواستہ کوئی ہمیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت تو نہیں. اچھا, یہ سارا کام صرف آپ کے اسکول یا آپ کا ملک یا آپ کا شہر یا صوبہ اس کو اکیلے سے مینج نہیں کر سکتا. جیسے میں نے عرض کی 3 لاکھ کے قریب اسکول ہیں, 5 کروڑ بچہ ہے, 20 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں, پڑھانے والے ہیں. تو کچھ اس میں رول اور جسے کہتے ہیں نا حصہ ہمیں بطور ماں باپ بطور ٹیچرز بھی ڈالنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ جدھر آپ کا بچہ جا رہا ہے اس سے کوآپریٹ کریں, جو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں, جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اس کے بارے میں تعلیم دلوائیں, سمجھیں اس مسئلے کو, یہ ہے کیا, اس کی رکاوٹ کیسے ہوتی ہے, اور وہی تعلیم پھر آپ اپنے بچے کو بھی دیں. ان کو ہدایت کیجئے کہ ماسک کا استعمال ضرور کیجئے, کیونکہ یہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں ایک بہت اہم رکاوٹ ثابت ہوتا ہے. فاصلہ رکھنا سکھائیے. اور 2 اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جن کا میں ذکر کر دوں. خاص طور پہ جو بچے اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ان کی قوت مدافعت کم ہے یا وہ بیمار ہیں تو ان کو اس پہلے مرحلے میں اسکول نہ بھیجیے. اس کے علاوہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں, جب بچے گھر میں آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط رکھیے کہ جو خاص طور پہ بیمار یا نحیف ہمارے بزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے ان بچوں کا. اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے ملک کے لیے ایک سیٹ ہدایات کا دے رہے ہیں, یہ ہر چیز ہر ایک پہ ایگزیکٹلی اسی طرح فٹ نہیں ہو پائے گی. ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ اور جسے کہتے ہیں اڈاپشن کی ضرورت پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت کیپیبل ہمارا ملک ہے, آپ کے سامنے ہماری کووڈ رسپانس ہے, ہمارے لوگوں کی کوآپریشن سے یہاں تک ہم شکر ہے ہم پہنچے ہیں. تو میرا یقین ہے کہ اگر ہم بطور ماں باپ اس کو اڈاپٹ کر لیں اس مسئلے کو, کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں تعاون کرنا ہے اسکول کا اور انتظامیہ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم سرخرو ہو کے گزر جائیں گے. بہت شکریہ. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ جو بنیادی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ اپنانے بہت ضروری ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ٹیچرز کا اور ہیڈ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے کہ والدین انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور جو بھی SOPs ہیں, ماسک ہو گیا بچوں کے لیے, وہ سارے چیزیں کریں گے. لیکن جب ایک دفعہ بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈینسٹی کم کر کے, اسپیسنگ کر کے, وینٹیلیشن کا خیال رکھنا اور انشور کرنا کہ یہ سارے جتنے بھی چیزیں پرسکرائب کی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. مشکل مرحلے ضرور ہوں گے کہ جس وقت بریک کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا آپس میں گھلنا ملنا, لیکن اس کی کوشش کی جائے کہ وہ بھی ایک آرگنائز طریقے سے ہو تاکہ اس میں بچوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں جو حالات ہوں گے اسکولوں کے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ یہ بڑا مشکل مرحلہ جو ہے اس کو بھی ہم پاس کر لیں گے. اور جو لرننگ لاسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں, ان میں مزید ہم بات کریں گے کہ ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرامز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے, لیکن یقیناً
تھوڑی سی ایکسٹرا محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی سب کو. کچھ سوالات نہیں ہیں. چل جی اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر شفقت محمود اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس کے اندر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ تعلیمی سرگرمیاں کھولنے کے حوالے سے مختلف آراء اور تجاویز زیر غور ہیں اور 7 ستمبر سے فیصلہ کیا جائے گا.